السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی اور میں ہوں نیہا خان۔ خوش آمدید آپ کے پسندیدہ پروگرام راز صحت میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسالے کی جو تقریباً ہر کچن میں موجود ہوتا ہے، کھانوں کی خوشبو اور ذائقہ بڑھاتا ہے اور صدیوں سے روایتی طب میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لونگ یعنی کہ کلوو کی۔ لونگ کا استعمال صرف چائے، قہوے یا کھانوں تک محدود نہیں، بلکہ اس میں ایسے قدرتی مرکبات پائے جاتے ہیں جن پر سائنسی تحقیق بھی جاری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لونگ واقعی ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا یہ دانت کے درد، منہ کی صحت، ہاضمے اور دیگر مسائل میں مدد دے سکتی ہے؟ اور کیا لونگ کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ آج کے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہم جانیں گے لونگ کے ممکنہ ہیلتھ بینیفٹس، اس کے استعمال کا درست طریقہ اور ضروری احتیاط۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا خصوصی پروگرام۔ لونگ، جسے انگریزی میں کلوو کہتے ہیں، دراصل ایک خوشبودار خشک پھول کی کلی ہے۔ اس کا سائنسی نام سیرزیجیم ایرومیٹیکم بتایا گیا ہے۔ لونگ میں ایک اہم قدرتی مرکب ایجونل پایا جاتا ہے، جسے اس کی خوشبو، ذائقے اور کئی حیاتیاتی خصوصیات کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایوجینل میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جا سکتی ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ لونگ کسی بیماری کا باقاعدہ علاج ہے۔ لونگ اور اینٹی آکسیڈنٹس۔ ماہرین کے مطابق جسم میں بننے والے فری ریڈیکلز خلیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ اینٹی آکسیڈنٹس ان مضر اثرات سے نمٹنے میں مدد کرتے ہیں۔ لونگ میں قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے اسے ایک اینٹی آکسیڈنٹ رچ اسپائس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ متوازن غذا میں مختلف مصالحوں اور پودوں سے حاصل ہونے والے اینٹی آکسیڈنٹ کمپاؤنڈ شامل کرنا مجموعی صحت کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ صرف لونگ کھانے سے تمام صحت کے مسائل ختم نہیں ہو جاتے۔ صحت مند طرز زندگی کے لیے متوازن غذا، مناسب جسمانی سرگرمی، اچھی نیند اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ لونگ اور اورل ہیلتھ۔ لونگ کا سب سے مشہور روایتی استعمال منہ اور دانتوں کی صحت سے متعلق ہے۔ لونگ میں موجود ایوجینل کو اس کی ہلکی سن کرنے والی اور اینٹی مائکروبیل خصوصیات کے باعث دانتوں کے حوالے سے روایتی طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ڈینٹل پروڈکٹس میں بھی ایوجینل بیسڈ انگریڈینٹس استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اہم بات، اگر دانت میں شدید درد ہو، سوجن ہو، مسوڑوں سے خون آئے یا دانت میں انفیکشن کا شبہ ہو تو صرف لونگ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ دانت کا درد بعض اوقات کے ویٹی کیویٹی انفیکشن یا کسی دوسرے ڈینٹل مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے، جس کے لیے ڈینٹسٹ سے معائنہ ضروری ہے۔ لونگ عارضی طور پر تکلیف میں کمی کا احساس دے سکتی ہے، لیکن یہ دانت کے بنیادی مسئلے کا متبادل علاج نہیں ہے۔ لونگ اور ہاضمہ۔ روایتی طور پر لونگ کو ہاضمے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کھانے کے بعد بعض لوگ لونگ کی ہلکی چائے یا قہوہ استعمال کرتے ہیں۔ لونگ میں موجود نباتاتی مرکبات نظام ہاضمے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تاہم انسانوں میں اس کے مخصوص فوائد کے حوالے سے مزید مضبوط سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو مسلسل بد ہضمی، سینے کی جلن، پیٹ میں شدید درد، الٹی یا وزن میں غیر معمولی کمی کا سامنا ہو تو صرف گھریلو نسخوں پر انحصار کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ لونگ اور بلڈ شوگر۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا لونگ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے؟ کچھ ابتدائی تحقیق میں لونگ کے بعض کمپاؤنڈز کے میٹابولزم اور بلڈ شوگر سے متعلق ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا، لیکن ابھی اتنے مضبوط شواہد موجود نہیں کہ لونگ کو ڈائبٹیز کے علاج یا پریسکرائبڈ میڈیسن کا متبادل قرار دیا جائے۔
خاص طور پر ڈائیبٹیز کے مریض اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا بند کر کے لونگ یا کسی بھی ہربل ریمیڈی کا استعمال شروع نہ کریں۔ لونگ اور سوزش۔ لونگ میں موجود ایوجنل اور دیگر پلانٹ کمپاؤنڈز پر ان کی ممکنہ اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کے حوالے سے بھی تحقیق کی گئی ہے۔ جسم میں سوزش کئی بیماریوں سے جڑی ہو سکتی ہیں، لیکن لونگ کے استعمال کو کسی مخصوص انفلیمیٹری ڈیزیز کے علاج کے طور پر ثابت کرنے کے لیے مزید کلینیکل ریسرچ ضروری ہے۔ یعنی لونگ ایک مفید مسالہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے دوا سمجھنا درست نہیں۔ لونگ کا استعمال کیسے کیا جائے؟ اب بات کرتے ہیں لونگ کے عام استعمال کی۔ کھانے میں مسالے کے طور پر معمولی مقدار میں لونگ شامل کی جا سکتی ہے۔ لونگ کو چائے یا قہوے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے بعد ایک لونگ منہ میں رکھتے ہیں، تاہم حساس معدے یا کسی مخصوص طبی مسئلے والے افراد کے لیے اس کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، کلو یعنی کہ لونگ آئل کے معاملے میں خاص احتیاط ضروری ہے۔ آئل انتہائی کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ مقدار میں یا براہ راست استعمال کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسے خود سے زیادہ مقدار میں نگلنا یا بغیر مناسب ڈیلیوشن کے جلد یا مسوڑوں پر لگانا مناسب نہیں۔ کیا لونگ سب کے لیے محفوظ ہے؟ عام طور پر کھانے میں استعمال ہونے والی معمولی مقدار اور کانسنٹریٹڈ کلو آئل ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ زیادہ مقدار میں لونگ یا اس کا آئل بعض افراد کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، خصوصاً بچوں، حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی خواتین، خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کرنے والے افراد، جگر کے مسائل رکھنے والے افراد یا کسی مخصوص بیماری میں مبتلا لوگوں کو ہربل پروڈکٹس استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو لونگ استعمال کرنے کے بعد الرجی، جلن، پیٹ کی خرابی یا کوئی غیر معمولی علامت محسوس ہو تو استعمال روک کر طبی مشورہ لینا چاہیے۔ ماہرین صحت کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ قدرتی چیز کا مطلب ہمیشہ 100% محفوظ ہونا نہیں ہے۔ لونگ میں موجود کمپاؤنڈز کے ممکنہ فوائد ضرور ہیں، لیکن اس کے صحت پر اثرات کا انحصار مقدار، استعمال کے طریقے اور فرد کی صحت کی صورتحال پر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے لونگ کو متوازن غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، مگر اسے کسی پرسکرائبڈ میڈیسن یا ڈاکٹر کے علاج کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحت مند رہنے کے لیے چند بنیادی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ متوازن غذا استعمال کریں، نمک، چینی اور انتہائی پروسیسڈ فوڈز کا استعمال محدود رکھیں، روزانہ مناسب جسمانی سرگرمی کو معمول بنائیں، پانی مناسب مقدار میں پئیں، اور اگر کوئی طبی علامت مسلسل برقرار رہے تو خود علاج کے بجائے کوالیفائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کریں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی لونگ صرف خوشبو اور ذائقے کے لیے ہی نہیں، بلکہ اس میں موجود قدرتی کمپاؤنڈز کی وجہ سے صحت کے حوالے سے بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ اس میں موجود ایوجنل اور دیگر نباتاتی مرکبات کے ممکنہ اینٹی آکسیڈنٹس، اینٹی مائکروبیل اور دیگر خواص پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نیچرل کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مقدار میں نیچرل چیز محفوظ ہی ہو۔ لونگ کو مناسب مقدار میں بطور مسالہ استعمال کرنا ایک بات ہے، جبکہ کانسنٹریٹڈ کلو آئل یا بڑی مقدار میں لونگ کا استعمال بالکل مختلف معاملہ ہے۔ اور اگر آپ کسی بیماری کی دوا استعمال کر رہے ہیں تو اسے صرف لونگ یا کسی بھی گھریلو نسخے کی بنیاد پر بند نہ کریں۔ صحت کے معاملے میں احتیاط، اعتدال اور مستعد طبی مشورہ سب سے اہم ہے۔ میں ہوں نیہا خان اور آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز صحت۔ اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے اور صحت سے متعلق مستعد معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔